السلام علیکم دوستو، اردو ورلڈ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کیا عظیم رومانوی داستان انارکلی جھوٹ پر مبنی ہے؟ اردو ڈرامہ کی تاریخ میں امتیاز علی تاج کی تخلیق ڈرامہ انارکلی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ڈرامہ پہلی بار 1932 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اب تک اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور اس ڈرامے کی مقبولیت برقرار ہے۔ بھارت میں انارکلی کی کہانی کی اساس پر ایک فلم مغل اعظم بنائی گئی، جسے فلم بینوں نے بہت پسند کیا۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے انارکلی ایک ایسی رومانوی داستان ہے جس کے حقیقی ماخذ کے بارے میں اب تک کوئی ٹھوس تاریخی حقیقت یا دستاویزی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ نور جہاں اور جہانگیر کے کبوتروں والا معاملہ ہے جو کبھی تھا ہی نہیں، مگر لوگ اب تک اسے حقیقی قرار دیتے ہیں۔ انارکلی کی پوری داستان ایسے واقعات سے لبریز ہے جو سرے سے کبھی وجود میں ہی نہیں آئے۔ خود امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے کی حقیقت کے بارے میں اپنے الفاظ کا اظہار کیا اور اس کو تاریخی واقعات سے متصادم سمجھتے ہوئے اس کی افسانوی حیثیت کو واضح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انارکلی کا واقعہ 1599 میں واقع پذیر ہوا۔ یورپی سیاح ولیم فنچ جو 1618 میں لاہور پہنچا، اس نے اپنی یادداشتوں میں اس لمحے کا ذکر بڑے دردناک انداز میں کیا ہے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس من گھڑت واقعے کے ذریعے مغل شہنشاہ اکبر کو بدنام کیا جا سکے۔ اس نے اکبر کی توہین، تضلیل اور بے توقیری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اس کے بعد 1618 میں ایک اور یورپی سیاح ایڈورڈ ٹیری لاہور آیا۔ اس نے بھی اپنی پیشرو سیاح کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس فرضی داستان کو خوب نمک مرچ لگا کے پیش کیا۔ دراصل یہ ایک سازش تھی جسے مسلسل آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ 4 سال بعد یعنی 1622 میں یورپ سے سیاحت کی غرض سے آنے والے ایک اور سیاح ہربرٹ نے بھی اس قصے کو اپنی چرب زبانی سے خوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ اس کے باوجود کسی نے ان پہ سراپا الزامات پر کان نہ دھرا۔ اس زمانے میں ادب کے سنجیدہ قارئین نے اس قسم کے عامیانہ نوعیت کے بیانات کو کبھی لائق اتنا نہ سمجھا۔ پورے 200 سال تک برصغیر کے لوگ اس قصے سے لا علم رہے۔ کسی غیر جانبدار مورخ کے ہاں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ نور الدین جہانگیر نے تزک جہانگیری میں کہیں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس عہد کے ممتاز مورخ والا داستانی اور خافی خان جو اکبر اور جہانگیر کی معمولی نوعیت کی لغزشوں پر بھی نظر رکھتے تھے، انہوں نے بھی کبھی اپنی زندگی میں اس قصے کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام قصہ محض تخیل کی شادابی ہے۔ یورپی سیاحوں نے اپنی منفی سوچ کو استعمال کرتے ہوئے سازش کا جو بیج بویا وہ رفتہ رفتہ نمو پاتا رہا۔ 1864 میں مولوی نور احمد چشتی نے اپنی تصنیف تحقیقات چشتی میں انارکلی اور اکبر کے اس رومان کا ذکر کیا ہے۔ 1882 میں کنہیا لال ہندی نے اپنی تصنیف تاریخ لاہور میں انارکلی، اکبر اور سلیم کے اس المیہ قصے کا اصول بیان کیا ہے۔ یہ سلسلہ مقامی ادیبوں کے ہاں ایک طویل عرصے کے بعد اس قصے کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ سید محمد لطیف نے بہت دیر بعد انارکلی اور اکبر کے اس المیہ کا ذکر اپنی تصنیف ہسٹری آف لاہور میں کیا۔ یہ انگریزی کتاب 1892 میں شائع ہوئی۔ تاریخی حقائق سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انارکلی، اکبر اور سلیم کا یہ رومانوی المیہ، جسے ابتدا میں یورپی سیاحوں نے محض تفن طب کے لیے اختراع کیا، آنے والے دور میں اس پر لوگوں نے اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت کو خرافات کے سربراہوں کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔
اثارِ قدیمہ، تاریخی حقائق اور دستاویزی ثبوت اس تمام المیہ ڈرامے کو جھوٹ کا پلنڈ قرار دیتے ہیں۔ وہ دیوار جس کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ اس میں انارکلی کو زندہ دفن کیا گیا، اس کا اثار لاہور شہر میں کہیں موجود نہیں۔ انارکلی کے تنازع پر جنرل مان سنگھ اور شہزادہ سلیم کی مسلح افواج کے درمیان جو خون ریزہ جنگ ہوئی، اس کے میدان جنگ میں مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد کا کوئی علم نہیں۔ جنرل مان سنگھ تو مغل افواج کی کمان کر رہا تھا، شہزادہ سلیم نے ایک بڑی فوج کہاں سے حاصل کی اور اس کی تنخواہ قیام و طعام کا بندوبست کہاں سے ہوا؟ جنرل مان سنگھ کی کامیابی کے بعد شہزادہ سلیم کی حامی اور اکبر کی مخالف فوج پر کیا گزری؟ کیا اکبر کی سراغ رسانی اس قدر کمزور تھی کہ اسے دلہ رام کے علاوہ کسی سراغ رسان نے اس بات کی مخبری نہ کی کہ ولی عہد شہزادہ ایک کنیز کی چنگل میں پھنس کر بغاوت پر آمادہ ہو سکتا ہے؟ کیا اکبر اعظم کا نظام سلطنت اس قدر کمزور تھا کہ اسے اپنے خلاف سازش اور بغاوت کی کانوں کان خبر نہ ہوئی؟ یہ سب سوال ایسے ہیں جو اس قصے کو نہ صرف من گھڑت ثابت کرتے ہیں بلکہ ایسے یورپی سیاحوں کی بدنیتی اور ذہنی افلاس پر مبنی ایک صریح جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ لاہور سول سیکریٹریٹ میں جو انارکلی کے نام سے موسوم ہے، وہ انارکلی کا مقبرہ نہیں بلکہ زین خان کی صاحبزادی صاحب جمال کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ شہزادہ سلیم کی منقوہہ تھی۔ ان کا مقبرہ شہزادہ سلیم نے اپنے عہد میں تعمیر کروایا تھا۔